پہلا شیطان، دوسرا نفس، تیسرا ہے کیا؟ مجھے ایک بندہ بولے نا، ہے ماحول. آگے یاد تو ہونی چاہیے نا. غیر ضروری مصروفیات، یہ جو ضروری نہیں ہے خام خواہ لایانی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. پانچواں من مرضی کی زندگی. چھٹا کہ اللہ سے راضی نہ رہنا، جلد بازی کرنا، اللہ سے راضی نہ رہنا، بس اپنی ٹیڑھی سوچ. آگے ہے سکون حاصل کرنے کے آسان طریقے. اب وہ رکاوٹیں تھیں، یہ آسانی ہیں. نماز پڑھنے سے سب سے زیادہ سکون دل ملتا ہے. اب جو لوگ آدمی نماز نہیں پڑھتا، جتنا مرضی، اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز میں جتنا خشوع ہوگا اتنی کامل نماز ہوگی. ہماری نماز کے آج کل 20-25 نمبر بڑی مشکل سے آئیں گے. 100 نمبر والی نماز نہیں ہے. 33 نمبر 40 نمبر سے اوپر بہت مشکل ہے کہ نہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حضوری ہے، نہ سبحان ربی العظیم، نہ سبحان ربی الاعلیٰ، نہ الحمد پڑھتے ہوئے حضوری ہے. وہی وسوسے آ رہے ہیں. تو ایسی نماز کے تو پھر 30-40 نمبر آئیں گے. اسی لیے حضرت امام ربانی مجدد علیہ ثانی سے پوچھا، حضرت ہماری قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے، ہماری نماز کیوں نہیں ہمیں روکتی؟ آپ تو نماز پڑھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. تو حضرت نے فرمایا جو نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، جماعت کے ساتھ ہو، تعدیل ارکان کے ساتھ ہو، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، تو ایسی نماز 100 نمبر والی ہے تو 100% گناہوں سے روکے گی. جو نماز 20-30 نمبر والی ہے وہ اتنے فیصد ہی گناہوں سے روکے گی. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی چائے میں میٹھا ہوگا. اب گڑ ہی تھوڑا ڈال رہے ہیں، تعدیل ارکان نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں ہے، توجہ اللہ نہیں ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک نماز میں اللہ اکبر آپ ہوش و حواس سے کہیں کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے تو کتنا زبردست کام ہو جائے گا. اب آپ تو امام ہیں، آپ کی نماز کے اوپر ہی پچھلے کی نمازوں کا دار و مدار ہے. اگر آپ کی حضوری والی نماز نہیں ہے تو پیچھے بھی ایسے ہی ہے. تو سکون، جتنا کامل نماز ہوگی اتنا آپ کو کامل سکون ملے گا. جتنی ناقص نماز ہوگی اتنا سکون بھی ناقص ہوگا. سمجھ آ رہی؟ اچھا کوئی پڑھے یار، کون پڑھے گا؟ نماز پڑھنے سے سب سے زیادہ سکون ملتا ہے. مسلمان کی لفظ میں فرمانبرداری اور اطاعت چھپی ہوئی، اس لیے کہ مسلمان کا معنی بھی فرمانبردار اور اطاعت ہے. مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی اشارے کو ماننے کے لیے سر گھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے حکم مانے گا. اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے مسلمانوں کو اس کو ماننے میں بھی مزہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے تصور میں بھی مزہ ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک سکون دل نماز ہے. ہاں جی، مسلمان کے لفظ میں بھی فرمان برداری اور اطاعت چھپی ہوئی ہے. اسلم یسلم، ہیں مسلمان یعنی فرمان بردار. مسلمان کا معنی ہی فرمان بردار اطاعت شار ہے. مسلمان تو اللہ تعالیٰ کے اشارے کو بھی ماننے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں. بھلا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیوں نہیں مانے گا؟ اشارہ کرو وہ مان لے گا. اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہر مسلمان کو اس کے ماننے میں بھی مزہ آتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے تصور میں بھی مزہ آتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک سکون دل نماز میں. امام ربانی مجدد علیہ ثانی نے فرمایا جو لوگ نماز کے مزے کو جانتے ہیں وہ رقص و سرود، سماع اور وجد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے. بہت سے سلاسل میں قوالی سنتے ہیں تو اس قسم کے کام کرتے ہیں. تو حضرت نے یہ فرمایا کہ جو لوگوں کو نماز کا مزہ آتا ہے، جانتے ہیں، وہ رقص و سرود، سماع اور وجد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے.
کیونکہ سارے مزوں میں سب سے بڑا مزہ نماز کا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نماز کے عاشق تھے، ہر مشکل مرحلہ میں نماز کی طرف بھاگتے تھے، کیونکہ اسی میں سب سے زیادہ سکون ہے۔ اولیاء اللہ کے حالات زندگی اٹھا کے دیکھیں تو ان کی زندگی نماز کے گرد گھومتی ہے کہ انہیں 5 نمازوں سے تسلی نہیں ہوتی تھی تو وہ 5 اور نمازیں پڑھ کر سکون حاصل کرتے تھے، یعنی اوابین، اشراق، چاشت، تہجد اور تحیت المسجد، تحیت الوضو، توبہ کے نوافل، یہ صرف نماز کے مزے کے لیے، ان کو نماز میں مزہ آتا ہے۔ عام آدمی سے 5 نمازیں پڑھنی مشکل۔ منافقوں کی نماز کیسی ہوتی؟ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، سستی غفلت سے۔ تو دیکھ لو ہماری نمازیں، یراؤن الناس لا یذکرون اللہ الا قلیلا، بس کلو اللہ پہ گزارا ہو رہا ہے۔ مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ تو یہ تو منافقوں والی نمازیں، یقین کریں ہماری نمازیں منافقوں والی نمازیں، سستی غفلت سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب اس کو حضوری والی نماز کیسے بنائیں؟ اس پہ محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی تو نصیب ہوگی۔ حضرت خواجہ عبد الواحد پوچھا کرتے تھے جنت میں نماز ہوگی؟ جب لوگ کہتے کہ جنت تو بدلے ملنے کی جگہ ہے، وہاں تو نماز نہیں ہوگی، تو وہ افسوس کرتے کہ اگر جنت میں نماز نہ ہوگی تو اس جنت کا کیا مزہ آئے گا۔ ماشاء اللہ، ہم تو کہتے ہیں جنت میں مزے حوروں کے ہوں گے، ملاقاتیں ہوں گی، سیر سپاٹے کریں گے، اب وہ نماز کی سوچ رہے ہیں۔ ہیں جی، حور مقصورات فی الخیام، اور وہ نماز کی سوچ رہے ہیں، تو کتنا ان کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، حور و قصور بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا دیدار تو سب سے اعلیٰ چیز ہے، تو اعلیٰ چیز بھی مانگنی چاہیے نا۔ انہیں نماز میں اتنا سکون اور مزہ آتا تھا کیونکہ نماز ہی معراج کی کیفیات اس دنیا میں عطا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیا، الصلاۃ معراج المومنین، جو مومن ہوگا نا اس کی معراج نماز میں ہوگی، مومن کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو نماز میں مزہ نہیں آ رہا تو ابھی آپ مومن نہیں بنے۔ اس لیے ہر مومن مسلمان کو نماز کا ذوق و شوق ہوتا ہے۔ جس کو نماز کا مزہ نہیں آتا تو اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اسے تجدید ایمان کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور آہوزاری کرنی چاہیے کہ مجھے اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اور اگر نماز پڑھنے کے باوجود اللہ کی محبت اور مزہ نہیں ہے تو بڑے خطرے کی بات ہے۔ یہی بے سکونی کی وجہ ہے جس کا اکثر مسلمانوں کو علم نہیں ہوتا۔ جن کو نماز میں مزہ آئے گا اسے زندگی میں سکون بھی ضرور ملے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سب سے اچھی نماز حضرت پڑھتے تھے، بہت سکون، اطمینان، خوش و خضوع، اس لیے کہ ساری رات ہی نماز پڑھتے تھے، کبھی تلاوت کرتے تھے۔ تو نماز میں بندہ اگر محنت کرے نا تو اللہ کی بہت خصوصی مدد آتی، کیونکہ یہ تو فرض ہے، چھوڑ ہی نہیں سکتے آپ، جو مرضی ہو جائے نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جو چلیں باقی ذکر فکر تو چھوڑ بھی دیتے ہیں، نماز تو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ تو جو ہر وقت ہی پڑھنی ہے، 5 وقت 10 دفعہ پڑھنی ہے، تو وہ تو پھر بہت اعلیٰ ہونی چاہیے۔ تو اس کی فکر پیدا کریں کہ میری نماز حضوری والی ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد علیہ الثانی فرماتے ہیں جتنا نماز میں حضوری یکسوئی ہوگی اتنا قیامت کا دن واضح اور کھلا دیدار الہی نصیب ہوگا۔ جن کو جتنا زیادہ وسوسے آتے ہیں اتنا ہی دیدار بھی پردوں کی اوٹ میں ہوگا۔ یہ حضرت کے مکتوبات میں لکھا ہے، ان کی مکتوبات امام ربانی 4 جلدوں میں کتاب ہے، آپ دیکھ لو، جتنے وسوسے آئیں گے اتنے پردے آ جائیں گے۔ سوچیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس کے قریب بھی نہیں جاتے، تو وہ دنیا و آخرت میں بہت بڑے عذاب میں ہوں گے۔ آج سچی توبہ کر لیں اور نماز میں حضوری کی پوری کوشش کریں۔
یہ نماز دنیا میں جنت کے مزے لینے کا وسیلہ ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو وہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کی کوشش کرے تو اسے ضرور جنت اور سکون دل کا مزہ ملے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ترا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، امام میں حضوری نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں ہے تو تمہاری نماز میں بھی مزہ نہیں ہے۔ تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر۔ ہمارے حضرت ایک جگہ ملیشیا میں گئے تو وہاں انہوں نے حضرت کو زبردستی 2 فرضوں والی نماز کا امام بنا دیا۔ تو حضرت نے ایسی توجہ رجوع اللہ سے نماز پڑھائی تو کہ پیچھے سارے بندے رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی زندگی میں پہلی دفعہ ہم نے ایسی خشوع و خضوع والی نماز پڑھی۔ تو جو ہمارے نقش بندی سلوک طے کر لیتا ہے تو اس کو نماز کا بھی بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ 2-3 سبق نماز کے بارے میں ہی ہے ہمارے ہاں کہ نماز کو کیسے حضوری سے پڑھنا ہے، اس کا سبق ہے جس میں یہ کرتے ہیں اس کمال وسعت والی بے نیاز ذات کی طرف سے فیض آ رہا ہے، فیض کا جو مبدا مقصد ہے وہ میرا لطیفہ کہ اس ذات اس بے مثال ذات کی طرف سے فیض آ رہا ہے، اور فیض جو ہے اس میں حقیقت نماز مجھے نصیب ہو رہی، تو اس کو کہتے ہیں اس سبق کا نام حقیقت نماز۔ تو وہ نیت کر کے نماز پڑھی جائے تو پھر بھی نماز میں بڑا حضوری پیدا ہو جاتا ہے، پوری مشق کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں اس کا۔ تو یعنی نماز سکھانے کے لیے پورا ایک سبق ہے جو امام ربانی مجد اللہ ثانی کے اوپر القاء کیا گیا، اس سے اس کو نماز کی حقیقت نصیب ہو جاتی۔ تو تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر۔ دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، آپ بھی نمازی ہم بھی نمازی، لیکن دل میں وسوسے ہیں، اس میں ذکر کا نور ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے زمانے میں شاہ عالمی لاہور ایک بازار ہے، مسلمانوں اور سکھوں کا ایک زمین کے پلاٹ پر جھگڑا ہو گیا۔ سکھ کہتے یہ ہمارا ہے ہم گردوارہ بنائیں گے، مسلمان کہتے تھے یہ ہمارا ہے ہم مسجد بنائیں گے۔ مسلمان نوجوانوں نے مشورہ کیا اور جوش ایمان میں ایک رات میں مسجد بنا کر کھڑی کر دی۔ تو علامہ اقبال نے اس موقع پر نوجوانوں اور غافل مسلمانوں سے خطاب ہو کر کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایک رات میں مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، کہ سالوں سال گزر گئے پکا نمازی نہیں بنا، اور لڑائی جھگڑا ہوا تو ایک مسجد بنا دی۔ تو من اپنا، من سے مراد ہوتا ہے دل، من اپنا پرانا پاپی ہے، پاپی پاپ سے بنے، گناہ گار کو کہتے ہیں، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، سالوں سال گزر جاتے ہیں پکا نمازی نہیں، کبھی تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، کبھی نماز چھوٹ گئی، کبھی جماعت چھوٹ گئی۔ اب دیکھو ہم لوگ تو امام ہیں، ہماری نمازوں میں تو حضوری ہونی چاہیے، ہم تو جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اب کیوں نہیں ہے ہمیں، کیوں نہیں ہے بھئی نماز ایسا بتائیں۔ اس لیے میں اس کو آج یہی روکتا ہوں، تھوڑی میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے بخار ہوا ہے تھوڑا سا، اسی موضوع پر بات کرتے ہیں تاکہ اگر ہماری نمازیں بھائی ٹھیک ہو جائیں تو بیڑا پار ہے۔ کیوں نمازوں میں حضوری نہیں بتائیں؟